Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم مكية وآياتها 62 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم الثريا إذا هوى غاب ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية وما غوى ما لابس الغي وهو جهل من اعتقاد فاسد وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى هوى نفسه إن ما هو إلا وحي يوحى إليه علمه إياه ملك شديد القوى ذو مرة قوة وشدة أو منظر حسن أي جبريل عليه الصلاة والسلام فاستوى استقر وهو بالأفق الأعلى أفق الشمس أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحراء قد سد الأفق إلى المغرب فكر ماشيا عليه وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فواعده بحراء فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام له في سورة الآدميين ثم دنا قرب منه فتدلى زاد في القرب فكان منه قدر قوسين أو أدنى من ذلك حتى أفاق وسكن روعه فأوحى تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر موحى تفكيرا لشأنه ما كذب بالتخفيف والتشديد أنكر الفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ببصره من سورة جبريل عليه الصلاة والسلام أفتمارونه تجادلونه وتغلبونه على ما يرى خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بس المنكرين رؤية النبي لجبريل. اس صورت کا نام سورہ نجم ہے. پہلا ہی لفظ نجم ہے، اس مناسبت سے اس کے صورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا ہے. وہ آخر کے اندر لفظ تھا ادبار النجوم، وہ ابھی ستاروں کا ذکر تھا، اور یہاں بھی شروع کے اندر والنجم. بہت ہی زیادہ مناسبت ہے صورت کے آخر کے لفظ کے اندر اور اس صورت کے شروع کے لفظ کے اندر، کہ وہاں بھی ستاروں کا ذکر ہے، یہاں بھی ستاروں کا ذکر ہے. یہ صورت بھی مکی صورتی ہے، مکی صورتوں میں سے ہے. اور جیسے مکی صورتوں کے اندر اصولی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اصولی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. رسالت کا مضمون، توحید کا مضمون، بعث بعد الموت کا مضمون. شروع میں رسالت کا مضمون ہے، پھر اس کے بعد توحید کا مضمون ذکر کیا گیا ہے. اس صورت میں گہم بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ گویا کہ کلام اللہ کی سند بیان کی گئی. جیسے احادیث سند ہوا کرتی ہے تو کلام اللہ کی سند بیان کی کہ کلام اللہ جو امت تک پہنچا وہ کس ذرائع سے پہنچا ہے. تو کس کے ذریعے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اللہ کا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے سنایا، اور بعد پھر امت کے ہاتھ کے اوپر پہنچا. پھر تو امت کے ہاتھ میں آ گیا اور امت نے اس کو لے لیا. تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو بیچ میں حضرت جبرائیل السلام واسطہ ہے. اور وہ کیسے مضبوط ہے، کیسے قوی، ان کی صفات ذکر کی گئی کہ بڑے قوت والے ہیں، بڑے مضبوط ہیں. شیطان ان میں دخل گیری کر لے، شیطان کسی بات کا القاء کر لے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ شیطان کے اندر جبرائیل السلام کا مقابلہ کر سکے. اور وہ تو بہت زیادہ طاقت والے ہیں، اتنی ساری طاقت والے ہیں کہ قوم لوط کی بستیوں کو اپنے پر کے کنارے پر اٹھایا اور اوپر تک لے گئے، اور اوپر جا کر کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا. قوم سمود کے چینگاڑ کی وجہ سے، چیخ کی وجہ سے سب کے سب کو قوم سمود ہلاک ہو گئی. تو ایسے طاقت والے ہیں، تو شیطان کو کوئی تصرف ان میں نہیں چل سکتا ہے کہ شیطان کسی بات کا ان کے اندر القاء کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جیسا پیغام پہنچایا گیا، بالکل ایسا کا ایسا پیغام امت تک انہوں نے پہنچا دیا. تو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل السلام کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل السلام کو دیکھا ہے باقاعدہ، اور دیکھ کر کے پھر ان کو غار حرا میں فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہ تو انسانی شکل کے اندر آئے تھے اور وہاں ملاقات ہوئی، مگر پھر اصلی صورت کے اندر بھی دیکھا، اور اصلی صورت میں دیکھنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ وہ اسی حیت میں جب کہ اصلی شکل کے اندر تھے، وہ آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی اور انسانی شکل کے اندر آئے، اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ پتہ چل جائے وہی شخص جو میرے پاس آیا کرتا تھا یہی حضرت جبرائیل السلام ہے، کوئی اور یہ شخص نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں بلکہ دوسری دفعہ بھی زیارت کی ہے، ایک تو کب مکہ مکرمہ میں زیارت کی، اور ایک ان کی زیارت ہوئی کب معراج کے موقع کے پر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ساتھ میں لے کر کے چلے، اور کہاں تک لے کر کے گئے؟ سدرۃ المنتہا لے کر کے گئے، تو وہاں پر اصلی شکل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہے، اور پورے افق کو جب یہاں پہلی دفعہ دیکھا مکہ کے اندر تو پورے افق کو گھیر لیا ہے، مغرب سے لے کر مشرق تک ان کے پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ تو دو ہی پر انہوں نے پھیلائے تھے، اور ایسے کتنے پر ہے ان کے پاس؟ 600 پر اللہ تعالیٰ ان کو دیے۔ فرشتے سب جتنے بھی بنائے گئے کیسے پر والے ہیں، جن کو آسمانوں پر آنا جانا ہے، ایک آن میں اوپر جانا ہے اور ایک ہی آن کے اندر فوراً نیچے بھی آنا ہے، تو اللہ نے پر رکھا ہے جس پر کی وجہ سے جلدی سے اوپر اور نیچے آتے جاتے رہتے ہیں۔ سورہ نجم یہ مکی صورت ہے، اور اس کی آیتیں ہیں 57 اس کی 62 آیتیں ہیں، 57 62 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ غائب ہو جائے۔ اذا ہوا کے معنی کیا؟ غائب، جب کہ وہ غائب ہو جائے۔ قسم کھا کر کی بات کہے گی، جواب قسم کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے ساتھی نہ تو بھٹکے اور وما غوا، اور نہ تو کجی اختیار کی۔ آپ کے ساتھی نہ تو راستے سے ہٹے، وما غوا، اور نہ تو کوئی کجی اختیار کی، نہ تو ظاہری کجی اور نہ تو باطنی کجی، نہ تو فعل کے اعتبار سے کوئی کمی کمزوری، اور نہ تو اقوال کے اعتبار سے کسی لائن کی کوئی کمی نہیں، نہ تو معصیت کے اعتبار سے اور نہ تو اعتقاد کے اعتبار سے کوئی کمی ان کے اندر ہوئی نہیں۔ تو قسم کس کی کھائی گئی؟ ستارے کی کھائی گئی۔ والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب کہ وہ غائب ہو۔ تو غائب ہونے کا وقت ذکر کیا گیا، جیسے ستارہ ایک رہبری کا ذریعہ انسانوں کے لیے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا جو لوگوں کی رہبری کا ذریعہ ہے، وہ ظاہری رہبری کا ذریعہ ہے، راستے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے راستے معلوم کرنے کے ذریعے ہے کہ حضور کے ذریعے سے دین کا راستہ معلوم کیا جائے۔ اور اذا ہوا ذکر کیا گیا جب کہ غائب ہونے لگے، اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، چاند اور ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس وقت آدمی کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ابھی تو لمبی دیر تک رہے گا، چلو بعد میں دیکھ لیں گے، جلدی دیکھنے کو اہتمام نہیں کرتا ہے۔ جیسے 29 کا چاند ہوتا ہے، 30 کا چاند ہوتا ہے، تو 29 کے مقابلے کے اندر 29 کے چاند کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے وہ چاند بہت ہی کم دیر رہنے والا ہے، زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ 30 کا چاند تھوڑا زیادہ رہتا ہے اور 29 کا چاند اس کے مقابلے کے اندر کم رہتا ہے، اس لیے 29 کے چاند میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں غائب نہ ہو جاوے، چھپ نہ جاوے، تو سورج کے غروب ہوتے ہی فوراً دیکھنا شروع کرو تو کسی وقت بھی نظر آ جاوے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی غائب ہو جاوے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاوے اور تم ہدایت سے محروم ہو جاؤ۔ اس چیز کو غنیمت سمجھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اٹھاؤ؟ تم لوگ فائدہ اٹھاؤ۔ والنجم، اس کی تفسیر کس کے ذریعے سے کی ہے؟ سوریا کے ذریعے سے۔ نجم کے معنی مطلق ستارہ بھی آتا ہے، ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور سوریا خاص ستارہ ہے جو چند ستاروں کا مجموعہ ہے۔ کل اس کے اندر کتنے ستارے؟ بہت سارے ہیں، مگر نظر آتے 6۔ نظر کتنے آتے ہیں؟ قریب قریب میں بہت سارے ستارے ہوتے ہیں، تو اس کے پورے منڈل کو، پورے ستاروں کو کہا جاتا ہے سوریا۔ تو ایک ستارہ نہیں ہوتا ہے۔ آنکھوں کی تیزی پہچانی جاتی ہے سوریا کے ذریعے سے، کہ سوریا کو دیکھے آدمی اور زیادہ سے زیادہ اندر ستارے دیکھ سکے تو سمجھا جائے گا اس کا 6 تو سبھی دیکھتے ہیں، باقی 7 8 9 نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے نظر آتے تھے؟ 11 نظر آتے تھے۔ اتنی آنکھیں آپ کی تیز تھی کہ 11 ستارے سوریا کے اندر آپ کو نظر آ جاتے۔ تو مراد ہے تو اس سے کون سا سورے خاص ستارہ سوریا ستارہ مراد ہے یا پھر مطلقاً قسم ہے کہ کوئی بھی ستارہ ہو؟ آنکھوں کے ذریعے سے کس سمت میں؟ نہیں، آنکھوں سے ڈائریکٹ دیکھے نظر آئیں گے 6 تو 5 6 تو نظر آئیں گے، کم تو نہ، جو باقی زیادہ مقدار کے اندر ہے وہ زیادہ اونچے کاج سے دیکھو گے تو شاید کچھ نظر اور زیادہ بڑھ جاوے، مگر کتنے بڑھتے ہیں اب اس کو تعین تو کرنا مشکل ہے۔
सूरज की जगह कुछ दिखाई नहीं देता, छोटे छोटे सितारे चमकते। नहीं, रात के वक्त में देखिए आप, कई कई बाद जगहों के अंदर ज़्यादा पूरा गुच्छा होगा सितारों का, करीब करीब बहुत सारे होंगे, ऐसा भी होता है। ऐसे अब यहाँ सुरैया किसको ख़ास बोला जाता है, अब इसकी तायीन तो बज़ाहिर तो खैर अभी मुश्किल है, कोई मालूमात नहीं उसके बारे में, अब तो साइंसी एतबार से तहक़ीक़ करनी पड़े उसकी। बाकी एक सितारा जो होता है, आम तौर पर सितारे के अंदर क्या है, जैसे सूरज के अंदर है, मशरिक़ से निकलता है मगरिब से, तो मगरिब में तुलू होता है, इसे सितारों के अंदर भी गुरूब, तुलू और गुरूब होता रहता है। मगर एक सितारा जिसको ध्रुव तारा कहा जाता है, अपने गुजराती के अंदर उसको कहते हैं ध्रुव, जो कौन सी सिमत के अंदर होता है, मशरिक़ की सिमत के अंदर होता है। उसकी सिमत फिक्स है, उसकी सिमत अपने बदलता नहीं, कभी भी हो सकता, वो रही रहेगा वही से वक्त। उससे किबला की तायीन की जा सकती है अपने मुल्क के अतबार से, हमारे मुल्क के अतबार से। हम शिमाल में खड़े रहेंगे इसकी तरफ, ध्रुव तारे की तरफ, तो हमारा किबला मुंह किसकी तरफ होगा, किबले की तरफ। पहले ज़माने के अंदर जब ये, तो अब ये तरक्की का ज़माना, किबला नुमा वगैरह निकल गए, बाकी पहले किबला नुमा नहीं थे। तो अपने लोग, जो बूढ़े लोग जो किबला बनाते थे, मस्जिद के तायीन करते थे और किबला रुख मेहराब बनाते थे, तो इसी किसके ज़रिए से, ध्रुव तारे के ज़रिए से। चाहे अलग अलग तारे हैं कि जिनके ज़रिए से क्या मालूम किया जाता है, रास्ता। तो कुछ तारों को अल्लाह ताला ने घूमने फिरने वाला बनाया है, और कुछ तारे अपनी जगह मुस्तकर रहते हैं, वो उसी जगह रहता है, वो आगे पीछे नहीं होता है, जिससे रास्ता मालूम करना आसान हो जाए। अगर तब्दीली होती रहे तो आदमी को बेहतर चले। सूरज का तो पता चलेगा किसके जरिए, मशरिक और मगरिब का सिमत। शुरू में देखेंगे तो कौन सी सिमत कही जाएगी, मशरिक, और शाम वाली सिमत कौन सी कही जाएगी, मगरिब। मगर कुछ सितारे अपनी जगह छोड़ते नहीं है ताकि रास्ता लोगों को मालूम करना आसान हो जाए। तो ये सुरैया या तो हो सकता है कि वही ध्रुव तारा जो हो, मुराद हो, या कोई भी बड़ा कोई सितारा इस तरह हो कि जिसमें बहुत सारे सितारे जमा हो गए हो। खैर चलिए, वो मुस्तकिल अलग बात है, इससे कोई हमारी तफसीर का कोई इसका ताल्लुक नहीं है, उसके न समझने से कोई तफसीर में कलामुल्लाह के समझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कसम सितारे की इदा हवा, जब कोई क्या होने लगे, हाँ हवा का समझना ज़रूरी है कि सूरज नजम तो तुलू भी होता है, तो अल्लाह ताला ने गवाह की क्यों कसम खाई, और ये कहा कि जब गायब उसको क्यों जिक्र किया, इसको मैंने समझा दिया। इसलिए कि जब गायब होता है तो आदमी को फिक्र होती है, रास्ता मालूम करना है, और उसके ग्रुप का टाइम भी हो गया है, तो जल्दी से मालूम कर भाई कौन सी सिमत ग्रुप हो रहा है, जरा देखो बराबर, ताकि पता चले कि फला जगह ग्रुप होगा, तो इससे पहले पहले देख लो ताकि रास्ता मालूम हो जाए। और गायब हो गया, डूब गया, अब क्या पता चलेगा। तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मौजूद है, अभी जल्दी इनसे रहबरी हासिल कर लो, कहीं आप चले जाएंगे तो रहबरी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। हवा के माना गाबा, वो क्या हो गया, गायब हो गया। कसम खाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अभी तक तो जो कसमें खाई गई किसके ऊपर, क़यामत के आने के ऊपर, सूरे ज़ारियात के शुरू के अंदर भी और सूरे तूर के शुरू के अंदर भी, कि बास बादल मौत बिल्कुल यकीनी है, अजाब आने वाला है। अब यहाँ पर कसम खाकर अल्लाह ताला बयान करते हैं, वो बास बादल मौत जो आने वाला है, अगर उससे बचना है, वो आखिरत के अजाब से बचना है, उस अजाब से बचना है, तो हमने एक नबी भेज दिया है। उस नबी का क्या करो, इत्तिबा करो, उनके नक्शे कदम करो। और नबी ऐसे इन सिफात के मालिक हैं जिन सिफात का आगे तस्करा किया जा रहा है, ऐसे नबी का इत्तिबा करना तुम्हारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, आखिरत के अजाब से तुम बच जाओ। माज़ल्ल साहिबुकुम, तुम्हारे साथी, या हुजूर के तमाम अस्माओं के अंदर से तमाम सिफात में जो कौन सी सिफत जिक्र की गई, तुम्हारे साथी, साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इस बात को वाज़े करने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर आकर एक रसालत का दावा किया है, नबूवत का दावा किया है, तो तुम्हारे ही साथी है, तुम्हारे अंदर बड़े हुए हैं कि तो बाहर का आदमी आकर और नया कोई हकीम बन जावे कि मैं हकीम हिकमत का दावा करे, तो उसको ज़रा परखना पड़ता है, पता नहीं हकीम है कि नहीं है, और लोग उसको ऐसे मशहूर कर दिया है। और एक अपने इलाके में हो रहा है, वही बड़ा हुआ है, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे लोगों को शिफा मिल रही है, आदमी समझ हमारे इलाके का आदमी, हम इसको अच्छी तरह जानते हैं, ये बड़ा माहिर किस्म का हकीम है। तो इस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथी है, तुम्हारे अंदर रहे, तुम्हारे अंदर बड़े हुए हैं। तुम खुद सोचो कि 40 साल के अरसे के अंदर कभी उनकी ज़ुबान से झूठ निकला है, कभी किसी को गलत रहबरी की है, कभी किसी को धोखा दिया है उन्होंने, तिजारत भी की उन्होंने, मुल्क शाम गए आप तिजारत की है, मक्का के अंदर भी आप तिजारत किया करते थे, बकरियाँ वगैरह चलाया करते थे, इस सब आप काम, जिसाब इंसान काम करते हैं तो आप भी काम करते थे, कोई ऐसा तो था नहीं कि आप चुपचाप बैठे थे, कोई काम ही नहीं करते थे। 40 साल का ज़माना कैसे गुजरा आपका, लोगों के बीच में गुजरा है। कोई आप गार हिरा में जाकर बैठ जाते हो और लोगों से मिलते जुलते ही ना हो, ऐसे थोड़े थे। ठीक, इबादत के मौके पर गार हिरा में जाते थे, इबादत भी करते थे अल्लाह ताला की, बाकी ये कि लोगों को मिले ही नहीं, ऐसा भी नहीं, सबसे मुलाकातें होती थी, सब पहचानते थे, सब रिश्तेदारों को जानते थे। तो तुम्हारे साथी है जो तुम्हारे अंदर बड़े हुए हैं। अब जरा खुद तुम देख लो कि 40 साल तक जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कोई खियानत नहीं की, कोई धोखेबाजी नहीं की, अब इतनी बड़ी खियानत
کہ یہ کہہ دے کہ اللہ کا کلام اترا نہیں ہے اور یوں کہہ دے کہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. ایسا بڑا دھوکے باز کوئی آدمی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس نے آج تک کبھی کوئی غلطی کا کام نہیں کیا ہے وہ اچانک کتنا بڑی بات کا ہے. آدمی جو کوئی غلط آدمی چلتا ہے تو پہلے ایسا ایسا غلطیاں کرتا ہے، پھر بڑی غلطی ہوتی ہے، اچانک بڑی غلطی واقع ہو جائے ایسا کم واقع ہوتا ہے. اس لیے حضور سے آج تک کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور اتنی بڑی بات یہ ہو جائے کہ حضور نے غلط بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ صاحب. تمہارے ساتھی جو تمہارے اندر رہے، تم جن کو جانتے ہو، جن کو تم پہچانتے ہو. ما ضل صاحبکم، تمہارے ساتھی نہیں ہٹے. ما ضل نہیں ہٹے. ایک ہے ضلالت اور ایک ہے غوایت. غوایتن جس کے معنی گمراہ ہونا کہا جاتا ہے. ضلالت غوایت بعد نے کہا تو ایک ہی ہے اور بعد نے کہا کہ نہیں، تھوڑوں کے دو کے درمیان فرق ہے. ضلالت کہتے ہیں فعلی قولی گمراہی کو، قولی گمراہی، اور غوایت کہتے ہیں فعلی گمراہی کو. یا وہ ظاہری معاصی کے اعتبار سے ضلالت اور غوایت کس کے اعتبار سے؟ اعتقاد کے اعتبار سے. یا یوں کہیے سمجھنے کے لیے، ضلالت کم درجے کا ہٹنا اور غوایت زیادہ ہٹ جانا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے کی پٹری کے اوپر کہ ریلوے کی پٹری چلتی ہے اور دوسری لائن پھٹتی ہے تو پہلے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، معمولی سا الگ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ دور تک چلی جاتی ہے اور دوسری لائن کیا ہو جائے؟ الگ ہو جاتی ہے. تو ضلالت قریب میں اب تھوڑا راستہ بدلا اور اس طرف جانے کے بعد یوں چلا گیا، اب جلدی سے پتہ چل گیا اس کو کہ میں غلط چلا تو موڑ سکتا ہے اور موڑ کر کے اپنے اصلی راستے پر وہ آ سکتا ہے. مگر بہت دور چلا گیا، اب واپس آنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. تو ایسے ضلالت تھوڑا سا بھٹکنا اور غوایت بہت زیادہ بھٹک جانا، زیادہ دور چلے جانا. تمہارے ساتھی نہیں ہٹے، یعنی کون مراد ساتھی سے؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان طریق الہدایت، ہدایت کے راستے سے وہ نہیں ہٹے. وما غوا ای ما لا بسل غیو، کہ انہوں نے ما لا بسل غیو کج روی اختیار نہیں کی، گمراہی کو نہیں پہنا. ما لا بس، ما لا بس، گمراہی کو نہیں پہنا، مراد کج روی اختیار نہیں کی، اس کا معنی ہے کج روی اختیار نہیں کی. اور گئی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا آگے گئی کی تعریف کی. اور وہ جہل ہے جو اعتقاد فاسد سے پیدا ہوتا ہے، وہ جہل ہے جو اعتقاد فاسد. گویا کہ ضلالت کے معنی مطلق گمراہی اور غوایت کے معنی جہل مرکب. غلط اعتقاد بنا دیا اور غلط اعتقاد ایک تو آدمی صحیح بنا تو صحیح چلے گا، اور اعتقاد کیسا بنایا؟ غلط بنایا تو آدمی کیسا چلے گا؟ غلط چلے گا. تو اعتقادی غلطی کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ غوایت کے ذریعے سے. اور وہ جہل غوایت غیون وہ جہل ہے جو اعتقاد فاسد سے پیدا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے اور وہ نفسانی خواہشات سے نہیں بولتے. اپنے جی میں جو آیا بول دے ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں اور وہی سے بات چیت کرتے ہیں. یا تو بے کلام اللہ کا وہی ہوتا ہے جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یا معنی کا القاء ہوتا ہے، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں تو حدیث اس کو کہا جاتا ہے، یا کبھی قانون کلی بیان کیا جاتا ہے. اب قانون کلی کی ماتحت حضور کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد سے مسئلہ نکالتے ہیں. مگر کبھی اجتہاد میں غلطی بھی ہو جاتی ہے تو فوراً ان کو متنبع کر دیا جاتا ہے. انبیاء کو اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے مگر غلطی پر برقرار نہیں رکھا جاتا ہے، ان کو فوراً متنبع کر دیا جاتا ہے کہ آپ سے یہ کیا ہوگی؟ غلطی ہو گئی، تاکہ امت کو اس سے کوئی شبہ نہ لگے. وما ينطق، اور نہیں بولتے ہیں، بما یاتیکم بہ، اس چیز کو جس کو تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں. بما یاتیکم بہ، وہ چیز جس کو بھی تمہارے پاس لے کر آئے، چاہے قرآن ہو، حدیث ہو، یا کوئی اپنی طرف سے حضور نے بات کی اپنی طرف سے کبھی کہتے ہی نہیں ہے. وہ سب باتیں کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ. چاہے ڈائریکٹ الفاظی آئے ہو، چاہے معنی آئے ہو، کہ چاہے قاعدے کلی آئے ہو. اور نہیں بولتے ہیں بما، اس چیز کے بارے میں جس کو تمہارے پاس لائے ہیں، ان الہویٰ، اپنے جی سے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات سے، اپنے جی میں آنے سے، کہ اپنے دل میں آیا بول دیا، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں جو جی میں آیا بول دیا. حالانکہ سوچ سمجھ کے ابھی بھی کس کے تابع رہنا چاہیے؟ حدیث اور قرآن کے تابع رہنا چاہیے. سوچنا چاہیے پہلے کہ میں کلام زبان سے نکال رہا ہوں. حضور کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں بیان کی جاتی تھی، مگر ہم بھی پابند کیا گیا ہے کہ ہم کس کے تابع رہے؟ قرآن و حدیث کے تابع رہے. ہم بول سے پہلے سوچ لیں کہ میرا بول قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو کلام اپنی زبان سے نکالے، اور قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا تو بول اپنی زبان سے نہ نکالے. ان هو الا وحی یوحی، ان ماں، یہ ماں کے معنی میں کیا، یہ ان نافیہ ہے. نہیں ہے وہ مگر وحی یوحا الیہ، کہ جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. وہ نہیں ہے مگر وحی یوحا الیہ، کہ آپ کی طرف اس کی وحی نہیں کہا صرف، بلکہ وحی کے ساتھ کیا بڑھایا؟ یوحا.
وحی کے ہو سکتا ہے کہ مجازی کو معنی مراد لے لے اس لیے یوحا کہ باقاعدہ آپ کی طرف کیا کی جاتی ہے؟ وحی کی جاتی ہے، اس وحی کے ذریعے سے آپ بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو گویا کہ کس کی صفت ذکر کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ذکر کی گئی۔ آپ راستے سے نہ تو ہٹے ہیں اور نہ تو کوئی کجروی اختیار کی ہے، بالکل اپنی جی سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ سب باتیں کیسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ اور سب سکھایا کس نے آپ کو؟ علمہ شدید القوہ، ان کو سکھایا شدید القوہ، مضبوط شخص نے، شدید القوہ مضبوط فرشتے نے، علمہ ان کو سکھایا۔ علمہ ہو کا مرجع کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو سکھایا۔ ایاہو وہ چیز، اس ایاہو کا مرجع کیا ہے؟ وحی، ایاہو کا مرجع ہے وحی، ان کو سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ ملکن، کس نے سکھایا؟ ملک، فرشتے نے سکھایا۔ شدید القوہ، جو فرشتہ کیسا تھا؟ سخت قوت والا تھا، سخت قوت والا تھا، بڑی مضبوط تھا، بڑی قوت والا تھا کہ شیطان اس کے اندر کچھ اپنی بات القاء کر دے، ان کے سامنے بات ڈال دے، ایسا کبھی شیطان کر سکتا نہیں، شیطان کا قابو ان کے اوپر نہیں چل سکتا۔ علمہ ان کو سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے وہی ملکن، ایک فرشتے نے، جو فرشتہ کیسا ہے؟ شدید القوہ، قوت والا ہے، ذو مرتن، وہ بھی اسی کے تاکید ہے، زیادہ قوت والا، زیادہ شدت والا، ظاہری بھی قوت اور باطنی بھی قوت، ظاہری اعتبار سے بھی سمجھدار اور باطنی عقل اعتبار سے بھی کیا ہے وہ بہت بڑے زیادہ سمجھدار، اور دونوں قوتیں ان کے پاس تھی۔ جسمانی قوت بھی، جیسے جسمانی قوت کا پتہ کیسے چل گیا؟ قوم لوط کے بستیوں کو اٹھانے سے، ایک چنگاڑ کے ذریعے سے ان کی جسمانی قوت کا پتہ چل گیا۔ اور عقلی قوت کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جیسا سنا، ایسے سمجھدار اور ایسے عقل والے تھے کہ بےعینی کلام جیسا اللہ تعالیٰ سے سنا ایسا بےعینی لا کر کیا کر دیا؟ پہنچا دیا، کوئی ادھر ادھر نہیں، پوری بات اچھی۔ ایک آدمی کو پیغام پہنچایا جاوے، اب بات سمجھے ہی نہیں، وہ عقل ہی اس کی کمزور ہے، تو پیغام کیسا پہنچائے گا؟ وہ الٹا سلٹا پہنچا دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، بالکل پوری قوت والے تھے، پوری عقل والے تھے کہ اللہ کا پیغام جیسا سنا بےعینی پیغام حضور تک ان کو اس پیغام کو پہنچا دیا۔ ذو مرتن، بڑی قوت والے تھے، بڑی شدت والے تھے۔ اور دوسرا معنی ذو مرتن کا کیا گیا ہے؟ منظر حسن، اچھے منظر والے، خوبصورت شکل والے۔ جو اسلام اچھی شکل والے ہے، اچھے منظر والے ہیں، یعنی مراد اس سے جبریل اسلام اس سے مراد ہے۔ فاستوى ای استقر وہ بالافق الاعلی، پس وہ مستقر ہو گئے، ایک جگہ ٹھہر گئے، ایک کرسی کے اوپر ایک جگہ پر وہ بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ اس حال کے اندر کہ وہ بلند افق کے اندر تھے، اس حال کے اندر کہ وہ بلند آسمان کے کنارے پر تھے۔ افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے، اور اعلیٰ کے معنی کیا ہے؟ اونچا۔ ایک چیز نیچے ہو تو دیکھنے میں کیا ہوتی ہے؟ نیچے ہو تو آسانی ہوتی ہے۔ ایک نیچے شخص بیٹھا ہے، اب میں بھی دیکھنا چاہوں، تم بھی دیکھنا چاہو تو آسانی ہوگی۔ کس کو دیکھنا آسان؟ اوپر والی چیز کو۔ ہر ایک آدمی ذرا اونچا رہے آدمی، کرسی کیوں رکھتے ہیں وائس کے لیے؟ نیچے بیٹھ کے بیان کرے، وہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہاں، تو اونچا ہوا کہ نیچا ہوا؟ تو کس کو آسان ہوا دیکھنا؟ ہاں، اور اپنے مسجد میں تو کیا کرتے ہیں؟ نیچے پھر وہ تخت بھی رکھتے ہیں نا، اور تخت رکھ کر پھر کرسی رکھتے ہیں، اور بڑا، اور ایک بیچ میں تو بنائی تھی اونچی سے ڈبل سی کرسی، دیکھی تھی نا ایک دفعہ مونس میں لڑکا کیسے کہاں لائے ہو تم لوگ؟ تو ڈبل، تو یہ اونچا کیوں رکھنا پڑتا ہے؟ آدمی سب لوگ دیکھ سکے۔ تو دیکھنا آسان کب ہوتا ہے؟ جبکہ اوپر ہو، نیچے چت پڑی ہو تو دیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل۔ تو یہ اعلیٰ، وہ آسمان کے کنارے پر تھے، اور آسمان کے کنارے پر کیسے تھے؟ وہ اونچی جگہ پر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محل جہاد کے اندر مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں پر ہیرا کا بیان کیا گیا کہ ہیرا کے اندر تھے، وہاں سے دیکھا، کہاں سے دیکھا؟ مختلف روایتیں ذکر کی گئی ہے، پھر جہاں سے بھی دیکھا ہو، مگر یہ بات کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کو کیا کیا دیکھا۔ اب مکہ ہی کے اندر تھے، غار ہیرا میں ہو یا محل حجاج کے اندر، اب جل رہے تھے اور اوپر دیکھا تو اب یہ اسلام دیکھے، نظر آئے کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے، اصلی شکل میں دیکھا۔ آپ کی جو جسمانی، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ جسم۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو زمان سے پاک، مکان سے پاک، جسم سے پاک، وہ صفت تو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ مگر مخلوقات تو کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی جسم ہوتا ہے، چاہے جسم لطیف ہو کہ جسم ظاہر نظر آنے والا ہو کہ نظر آنے والا نہ ہو۔ فرشتوں کا بھی جسم ہے، مگر جسم کیسا ہے؟ نورانی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو لطافت جسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں صفتیں تھی، جیسے انسان تھے تو بہیمیت کی، انسانوں کی صفت، اور آپ ساتھ میں کون سی صفت لیے ہوئے تھے؟ ملکوت کی صفت لیے ہوئے تھے۔ تو ملکوتی صفت کی
وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کو کیا کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور تمام انبیاؤں میں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، باقی کسی نبی نے بھی حضرت السلام کو اصلی حالت کے اندر نہیں دیکھا ہے. یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے. تو وہ کہاں تھے؟ فستوى، وہ استقر، کیا ہو گئے؟ ایک جگہ مستقر ہو گئے. ایک کرسی پر ایک جگہ کیا ہو گئے؟ وہ بیٹھ گئے. ایک آدمی چلتا پھرتا ہو تو دیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل. اور سکون سے کھڑا رہے تو دیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. تو ایک جگہ مستقر ہو گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے کرسی کے اوپر. اور وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ بالافق الاعلی، وہ آسمان کے اونچے کنارے پر. آسمان، افق کے معنی آسمان کا کنارہ، اور اعلیٰ کے معنی اونچا. اس حال کے اندر کہ وہ آسمان کے کنارے پر تھے. کون سا کنارہ؟ مشرق والا کنارہ. کون سا کنارہ؟ جس آگے بیان کرتے ہیں. افق الشمس سے سورج کا افق، یعنی مراد سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے پاس مراد کیا ہے؟ باقاعدہ سورج کا طلوع ہونا مراد نہیں ہے، مراد اس کی سمت. کون سی سمت طلوع ہوتا ہے؟ مشرق کی سمت. تو ان کو کون سی سمت نظر آئے؟ جیسے ہم چاند دیکھتے تو کون سی سمت ہم کو نظر آتا ہے؟ مغرب کی سمت. تو جب اسلام نظر آئے تو کون سی سمت نظر آئے؟ مشرق کی سمت میں نظر آئے ان کو. اللہ صورت ہی، ان کی صورت کے اوپر کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. پس ان کو دیکھا. ان کو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وکان نبی ہیرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کے اندر تھے کہ افق کو گھیر لیا ہے مغرب تک. مشرق سے لے کر کہاں تک؟ اپنے پر کو پھیلائے ہوئے ہے، اور پورے افق کو اوپر کی جگہ کو، جیسے آدمی اوپر پر پھیلا دے ہوئے اور پر پھیلا کر بہت ساری جگہ کو گھیر لے ہوئے، تو اتنے پر پھیلا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پورے افق کو، پورے خلا کو پور کر لیا ہے. قد صد الافق، کہ افق کو گھیر لیا ہے مغرب تک. فخر مغشیا علیہ، پس گر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. مغشین علیہ، سال کے اندر کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب دیکھا اچھی طرح دیکھا، برابر سمجھ میں آ گیا، مگر دیکھنے کے بعد پھر آپ پر کیا طاری ہوئی؟ بے ہوشی. پھر آپ کو فکر لاحق ہو گئی، گھبراہٹ ہو گئی. دیکھنے سے پہلے نہیں، باقاعدہ دیکھ لیا. جسے ایک آدمی کوئی جنات کو دیکھ لیتا ہے، کبھی رات کے چلتا ہے، چڑیل پر نظر پڑ گئی تو دیکھ تو لیا برابر، اور بعد میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس وقت تو کچھ نہیں، برابر دیکھ لیا اور بعد میں گھبرا گئے، وہ بڑا خطرناک دیکھ لیا، کیسا اس کا سر تھا، کیسا تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو جو اسلام کو برابر دیکھ لیا، دیکھتے وقت کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں کہ دیکھنے میں کوئی شبہ ہو گیا یا دیکھنے نہیں پائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوہ طور پر جو پیش آیا، وہ تو تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، اور ابھی تو خالی پہاڑی پر تجلی ہوئی تھی کہ پہاڑی کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا. اس پہاڑ کی ریزہ ریزہ ہونے سے کیا ہو گیا؟ وہ گچی کھا کر کے گر گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل السلام کو برابر دیکھا اچھی طرح، اور دیکھنے کے بعد پھر کیا ہوئے؟ گھبرا گئے، پس گر گئے. کیا پر کیا طاری ہو گئی؟ بے ہوشی. وکان قد سالہ، اور اس کا سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو دکھاوے اپنی اصلی صورت کے اوپر کہ جس پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے. کہ آپ اپنے آپ کو دکھاوے اپنی اصلی شکل کے اوپر کہ جس پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے. فوعدہ، پس حضرت جبرائیل السلام نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا ہیرا کے اندر. ہیرا میں جب انسانی شکل میں آتے تھے آپ کے پاس، تو اس وقت وعدہ کر لیا تھی کہ میں اپنی اصلی شکل کے اندر آپ کو دکھا دوں گا. فنزل بجہم، پس اترے جبرائیل السلام آدمی کی شکل کے اندر. ثم دنا، پہلے تو اصلی شکل میں نظر آئے، اور پھر آپ پر کیا تاریخ ہو گیا؟ خوف تاری، گشی تاری ہو گئی. تو آپ تو جا کر لیٹ گئے اور کہہ دیا دسترونی زمیلونی، مجھے کیا کر دو؟ کپڑا ڈال، یا جس پر نازل ہوئی. تو آپ گھر چلے گئے اور لوگوں نے چادر بادر اڑا لی ان کو. اور پھر اس کے بعد حضرت اسلام جب دیکھا تھا تو وہ قریب ہوئے، اور بہت ہی زیادہ قریب ہوئے، اور قریب آ کر انہوں نے کیا بھیجی؟ وحی دی. جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا وحی دی وہ وہی بھیجی. تو قریب ہوئے، اصلی شکل میں دیکھا. اصلی شکل کے بعد قریب ہونا شروع ہوا. اب آدمی شکل کون سی بن گئی؟ آدمی کی شکل بن گئی. اور اصلی شکل میں دیکھنے کے بعد پھر انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے. بیچ میں وقفہ نہیں ہوا تاکہ پتہ چلے کہ جس کو میں نے اصلی شکل کے اندر دیکھا تھا وہی شخص میرے پاس آ کر کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں. جس ایک آدمی نے دور سے ایک آدمی دیکھا، نظر پڑی اس کے اوپر کہ دیکھو فلاں آدمی کھڑا ہے. اب وہ آہستہ پہلے تو الگ طرح کا نظر آ رہا تھا، مگر آہستہ سے قریب آیا، اور قریب میں آنے کے بعد کیا کر لیا؟ ان کو پہچان لیا. اب آدمی جب بھی دیکھے گا تو پہچان جائے گا. اور ایک دفعہ نہیں دیکھا، جو اسلام کو دوسری دفعہ بھی آگے دیکھنے کا واقعہ ذکر آ رہا ہے، تو 2 دفعہ دیکھا. اب جس شخص کو بار بار آدمی دیکھے تو کیا کر لیتا ہے؟ پہچان لیتا ہے، چاہے وہ شکل بدل کے آوے. چاہے شکل بعد دفعہ ہمارے یہ عبد روزانہ ہمارے پاس آتا ہے، کبھی نئے کپڑے پہن کر آ گیا، کبھی نئی شکل بنا کے آ گیا، مگر آدمی روزانہ جان پہچان والا ہوگا. ملاقات جس کی ہوتی رہے گی وہ کیا کر لے گا؟ پہچان لے گا اس کو اچھی طرح. فنزل، پر جبرائیل السلام اترے آدمیوں کی شکل کے اندر. ثم دنا،
اے قرب منہ، پھر آپ سے قریب ہوئے، فتدلّا، تدلّا کا اصل معنی ہے لٹک جانا، ڈول کو رسی کے ذریعے سے کنویں کے اندر لٹکانا، تو لٹکائیں گے تو پانی سے کیا ہوگی، وہ قریب ہوگی۔ تو مراد فتدلّا سے کیا ہے، ای زاد فی القرب، بہت زیادہ قریب ہو گئی، دنا فتدلّا، حالانکہ لٹکنا پہلے ہوگا اور دنا کیا ہوگا، قربا بعد میں ہوگا۔ اسے بازو نے کہا کہ یہ پہلے فتدلّا فادنا بعد میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پہ ثم دنا، اصل بتانا قرب ہے، اصل بتانا کیا ہے، قرب ہے۔ تو پہلے کس کو ذکر کیا، دنا کو، کہ قریب ہو گئے اور بہت زیادہ قریب ہو گئے، تھوڑے سے قریب نہیں، بالکل قریب ہو گئے۔ کتنے قریب ہو گئے، اب آگے قرب بتا رہے ہیں۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس کتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم، 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم۔ کبھی فلاں آدمی مجھ سے قریب تھا، کتنا قریب تھا بھائی، 1 بالشتہ قریب تھا، 1 باہ قریب تھا، 1 ہاتھ قریب، ایسا بولتے ہیں نا اپنی عرفہ کے اندر، فلاں آدمی قریب تھا، یہ کپڑا تھا، 1 باہ تھا، 1 بالشتہ تھا، ایسا بولتے ہیں۔ تو ناپنے کے آلات کے اندر سے جیسے زیرہ سے ناپا جاتا ہے، میل سے ناپا جاتا ہے، تو ایک ناپنے کے ذرائع کیا ہے، کمان کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے، کمان۔ عرب کے اندر اس کا رواج تھا کہ جب 2 شخص دوستیاں کرتے تھے، 2 شخص دوستیاں کرتے تھے، اس کا نقشہ بھی دیکھ لیں نا تاکہ پتہ چل جائے، دیکھو یہ کمان ہے، دکھ رہا ہے نا، چلیے۔ تو 2 شخص جب دوستیاں کرتے تھے آپس کے اندر، تو اپنے ایک ہوتا ہے تیر اور ایک ہوتا ہے کمان، جس سے پھینکا جاتا ہے۔ تیر تو مارنے کا آلہ ہوتا ہے، اور کمان کو پھینکی نہیں جاتی ہے، کمان تو ہاتھ میں اپنے قبضے کے کنٹرول میں رہے گی اپنے۔ تو ایک طرف کیا بندہ رہے گا، تار، اور ایک گول رہے گا، برابر۔ تو گول جو رہے گا، اب یہاں سے وہ تار رہے گا، اس کو کھینچے گا اور آگے پکڑے گا، بیچ میں سے پکڑے گا، تو یہ تانت ہے۔ یہ بیچ والا تار کو کیا کہتے ہیں، تانت کہتے ہیں، اور بیچ میں جو گولا ہے وہ کیا ہے، کمان ہے۔ تو یہ تانت کے ایک وسط سے لے کر کے اس کنارے تک، اور اس وسط سے لے کر، جیسے یہ پوری کمان ہے، یہ پوری یہاں تک کمان ہے، اب بیچ میں یہ تار باندھا گیا ہے، تو ایک تار یہاں سے لے کر کے یہاں تک باندھا جائے گا، وہی تار لمبا چلے گا، یہاں سے لے کر یہاں تک پورا چلے گا، مگر یہاں سے لے کر یہاں تک ایک کاپ، یہ کیا کہیں گے اس کو، کاپ، یہاں سے لے کر یہاں تک کیا کہیں گے اس کو، ایک کاپ۔ تو قوسین کا جو لفظ کہا گیا ہے کہ 2 کمان، مراد 2 کمان کو مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اصل یا تو اصل بتانا ہے، قرب بتانا ہے۔ کیا بتانا، قرب۔ مگر عرب یہ کلام کہاں پر اترا ہے، عرب کے اندر، تو عرب کے حساب سے جو ان کا محاورہ ہوگا اس کے حساب سے بات کی جائے گی تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے۔ تو ان کے بعد رواج کیا تھا کہ جب 2 شخص دوستی کرنے ہوتے تھے اور اپنے قریب کرتا تھا کوئی آدمی، تو یہ اپنی کمان لیتا تھا اپنے ہاتھ میں اور سامنے والا اپنی کمان لیتا تھا، تو 2 نے کمان پکڑی اور کمان کا حصہ اپنی طرف اور تار والا حصہ اس طرف، اب وہ بھی اس طرح کرے گا، کمان والا حصہ اپنی طرف اور تار والا حصہ اپنی طرف، تو 2 تار مل جائیں گے، 2 تار مل جائیں گے۔ تو فاصلہ کتنا رہا، 2 کمانوں کے بعد، اس کی کمان اور اس کی کمان، 2 کمانیں آئی کہ نہیں آئی، تو فاصلہ کتنا ہو گیا، 2 کمان کے برابر ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے 2 کمان کی طرح، قرب سمجھانے کے لیے۔ اور پھر وہ دونوں اتحاد ایسا ہو جاتا تھا کہ اسی کمانوں کے ذریعے سے دونوں اپنے تیر کو کیا کرتے، پھینکتے تھے، اور دونوں آپس کے دوستی ہو جاتی، تعلق ہو جاتا تھا۔ جیسے ہماری عرفوں میں تعلق کا طریقہ کیا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، میں دوستی کرو، چلو بھائی ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ، تو یہ قرب بیان کرنا ہے، بھائی اتنا دوستی کر لی کہ ہاتھ سے ہاتھ ملا دیا ہم نے، قریب ہو گئے، تو یہاں بھی کیا بیان کرنا ہے، قرب بیان کرنا ہے۔ اور 2 دفعہ تعبیر کیا، قاب قوسین او ادنیٰ، یعنی قرب خالی ظاہری نہیں بلکہ قرب باطنی بھی ہو گیا، قرب باطنی۔ آیا سمجھ میں قرب اچھی طرح، چلیے۔ فکان منہ، پس ہو گئے آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے، قابہ قدر، قابہ کے معنی کیا قدر، 2 کمان کے برابر، او ادنا، یا اس سے بھی کم، من ذالک، اس سے بھی کم، یعنی 2 کمان کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم رہ گئے، بالکل قریب کے اندر آ گئے جو اسلام۔ حتی افاق، یہاں تک کہ آپ کو سکون ہو گیا، افاقہ ہو گیا، اور آپ کے دل کو سکون مل گیا۔ حتی افاق، یہاں تک کہ بیہوشی ختم ہو گئی، افاقہ ہو گیا، اور آپ کے دل کے اندر سکون ہو گیا۔ فوہا تعالی، پس اللہ تعالی نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو اسلام کی طرف، معاوہا، جس کی وحی کی جو اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں پر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے تھے جو اسلام کی طرف، اس چیز کی جس کی وحی کی جبرائیل اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایسے یہاں بہت سارے احتمالات ہیں، مگر زیادہ واضح ہے کہ وحی کس نے کی، اللہ تعالیٰ نے،
کس کی وحی، کس کی طرف کی؟ اپنے بندے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، مگر واسطہ کون؟ حضرت جبریل السلام۔ باقی وحی کس کی طرف کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی۔ معاوہا، جو وحی کی، کیا وحی کی؟ اس کو واضح نہیں کیا، اس کو کیا رکھا گیا؟ مبہم رکھا گیا، جس چیز کی وحی کی گئی ایک عظمت بیان کرنے کے لیے۔ بھائی فلاں شخص آیا تھا، ہم نے باتیں کی جو کرنی تھی، بولتے ہیں نا ہم نے باتیں کی جو کرنی، ابہام رکھتا ہے تو بولتا نہیں ہے، ذرا وقت میں ہمیں کرنی تھی جو کی تھی ہم نے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ہم نے وحی کی، ہم نے جو بھی ہمیں وحی کرنا تھی، ایک اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، ایک تفخیم بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے وحی کی جو وحی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، اس کو واضح نہیں کیا، اس سے بعض ائمہ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر بعد نے الگ الگ اقوال بھی ذکر کی ہے۔ اس موقع پر یا المدثر نازل ہوئی، اور بعد نے کہا کہ یہ وحی کی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء کے لیے جنت حرام ہے جب تک آپ نہ جائیں، سب سے پہلے کون جائیں گے؟ آپ جائیں گے، اس کے بعد دوسرے انبیاء جائیں گے، اور آپ کی امت دوسری امتوں کے لیے جنت حرام ہے جب تک کہ آپ کی امت نہ جائے۔ سب سے پہلے امتوں میں سب سے پہلے جانے والی جنت میں کون ہوگی؟ امت محمدیہ، اور بقیہ امتیں اس کے بعد جانے والی ہوگی۔ یہ وحی کی، یا اور بھی جو بھی وحی کی الگ الگ اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے وحی کے اپنے بندے کی طرف یہاں پر تفسیر کے ذریعے حضرت جبریل اسلام کے ذریعے سے جس کی بھی وحی کی، جس کی وحی کی جبریل اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور موہا کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کی وحی کی گئی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے، اس شان کی اس وحی کی شان کی عظمت کی وجہ سے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے غلطی نہیں کی جو دیکھا، دل نے غلطی نہیں کی ما رأى ای ببصر، جب تو آنکھوں سے دیکھا، من صورت جبرائیل، جبریل اسلام کی صورت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اسلام کو جو دیکھا وہ اصلی شکل کے اندر، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، باقاعدہ جیسا دیکھنا تھا ایسے دیکھا۔ میں آپ ہی کو دیکھا ہے، کوئی شبہ لگ گیا ہو، کوئی غلطی لگ گئی ہو، ایسا کوئی غلطی ہوئی نہیں۔ ما کذب، کیسے پڑھیے؟ تخفیف کے ساتھ ما کذب الفؤاد، یا تشدید کے ساتھ ای ما کذب، ما کذب الفؤاد، فؤاد نے تکذیب نہیں کی، یعنی کیا مطلب؟ دل نے تصدیق کی۔ ایک ہے آنکھوں سے دیکھ رہا، اور ایک دل کا کیا کرنا؟ تصدیق کرنا۔ اسے سنا تھا کہ تاج محل ایسا ہے، ایسا ہے تاج محل، کبھی دیکھنے چلا گیا تاج محل، اور آنکھوں سے تاج محل کو دیکھا، تو ایک تو آنکھوں سے دیکھا مگر دل سے نہیں مان رہا ہے، پتہ نہیں تاج محل ہے کہ لوگ کہتے تو وہی ہے کہ دوسرا ہے، ذرا جوڑ نہیں کھا رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، مگر اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں، جس تاج محل کی میں نے کیا سنی تھی؟ تعریف سنی تھی، اسی تاج محل کو میں کیا کر رہا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں، تو اس کا دل بھی اس کی کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے، تو اس میں یقین کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ ایک آنکھوں سے دیکھے اور دل اس کی تصدیق نہ کرے تو آدمی کو اطمینان نہیں رہتا ہے، اور دل بھی کیا کرے؟ اس کی تصدیق کرے۔ تو یہ ہے کہ دل نے تکذیب نہیں کی، یعنی دل نے بھی کیا کی؟ تصدیق کی، کہ تم جب اسلام ہی کو دیکھ رہے ہو، کوئی شبہ نہیں لگ رہا ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی ہے، کہ تم آنکھیں بھی دیکھ رہی ہے جب اسلام کو، اور دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ حضرت جبریل اسلام ہی کو دیکھ رہے ہو۔ اے فؤاد نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے، ما رأى بے بصر، جو کچھ دیکھا اپنے آنکھوں کے ذریعے سے جبریل اسلام کی صورت کے اندر۔ افتمارونہ علی ما یری، اے کفارو، اے مشرکین مکہ، کیا تم اس سے حضور سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو آپ نے دیکھا؟ ایک آدمی ایک جگہ دیکھ کر کے آیا کوئی چیز، اور آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے فلاں چیز کو دیکھ کر کے آیا ہوں، اور لوگ جھوٹ لگے تو نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، برابر دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ تو مشرکین بھی اسی طرح کہ اسلام کو تم نے نہیں دیکھا ہے، تو کیسے انکار کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، اور اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ دیکھا ہے، مکہ کے اندر بھی دیکھا، اور معراج کے موقع کے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے۔ پھر تکذیب کا کیا مطلب؟ افتمارونہ، کیا بس تم ان سے جھگڑتے ہو؟ اے تجادلونہ، کہ تم اسے جھگڑا کرتے ہو، وتغلبونہ، اور تم ان پر غالب آتے ہو اس بات پر جو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ مشرکین کو ہے، جو انکار کرتے تھے، جو انکار کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا جب اسلام کے لیے، کہ انہوں نے دیکھا نہیں، ایسا کہتے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ عَلَى صُورَتِهِ نَزْلَةً مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَهِيَ شَجَرَةُ نَبْكٍ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة أو أرواح الشهداء أو المتقون۔
إذ حين يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره وإذ معلومة لرآه ما ذاق البصر من النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى أي ما مال بصره عن مرئه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة لقد رأى فيها من آيات ربه الكبرى أي العظام أي بعضها فرأى من عجائب الملكوت رفرفا خزرا سد أفق السماء وجبرائيل له 600 جناح أفرأيتم بس تو ایک دفعہ نہیں بلکہ دوسری دفعہ بھی دیکھا ہے، اور دوسری دفعہ کب دیکھا ہے؟ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب یہ مستقل ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مراد ہے یا جبریل اسلام کو دیکھنا مراد ہے۔ باقی آیت میں تو صاف واضح کہ اس کو دیکھنا حضرت جبریل اسلام کا ہی دیکھنا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مراد نہیں۔ ہاں یہ مستقل مسئلہ ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوئی زیارت ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ انکار کرتے کہ نہیں دیکھا۔ اور اس میں تطبیق اس طرح دیکھی جا سکتی ہے کہ جو انکار کرتے ہیں تو مراد آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا، آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور جو کہتے دیکھا تو کس کے ذریعے سے دیکھا؟ قلب کے ذریعے سے۔ مگر قلب سے دیکھنا کیسا؟ کہ وہی آنکھیں جو آنکھیں اپنے سر پر لگی ہوئی ہے وہی آنکھیں کہاں لگا دی گئی؟ قلب پر لگا دی گئی، اور باقاعدہ قلب سے دیکھا۔ اب یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے تو وہ تو قانون کس کے اندر ہے؟ دنیا کے اندر ہے، کہ دنیا کے اندر آنکھیں فانی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ باقی کی ذات ہے۔ باقی آج جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، وہاں پر آنکھیں ہمارے پاس کیسی آ جائے گی؟ باقی آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کیسی؟ باقی۔ تو زیارت ہوگی، تو زیارت ممکن ہے، کوئی ایسا نہیں کہ نہیں ہے، باقی جنت میں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے اس وقت؟ آسمانوں، دنیا میں تھے ہی نہیں، وہ تو کہاں پر تھے؟ آسمانوں پر تھے۔ اگر وہاں اگر زیارت ہوئی تو کوئی یہ مشکل چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ احاطہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں کے اندر کیا کر لے، احاطہ کر لے، یہ مشکل ہے، یہ نہیں۔ یہ تو خود کلام اللہ میں کہہ دیا، لا یدرک الابصار ولا یدرک، کیا آیت؟ لا يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ نہیں، لا تدرکو ولا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار۔ لا تدرک کہ تو آنکھوں کے ذریعے تم حضور اللہ تعالیٰ کی ادراک کرو، یعنی پورا احاطہ کر لو۔ دیکھنا الگ چیز ہے اور احاطہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو احاطہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو کیا ہے؟ محیط ہے، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور تحقیق دیکھا ہے ان کو، ان کی اصلی شکل کے اندر، نزلتاً ای مرتاً اخرى، دوسری دفعہ بھی، اور دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل السلام کو ان کی اصلی شکل کے اوپر دوسری دفعہ بھی دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، کہاں دیکھا؟ اس کی جگہ بھی بیان کر دی، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ سدرہ کے معنی کیا ہے؟ بیری کا درخت، اور منتہا بارڈر کی بیری۔ کون سی بارڈر؟ فرشتوں کے جانے کی بارڈر، وہاں تک فرشتے جا سکتے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں آسمان نیچے سے جاتی ہے وہاں تک جاتی ہے، اور اوپر خود بخود کیا کر لی جاتی ہے؟ اٹھا لی جاتی ہے۔ اور اوپر کی کوئی چیز نیچے آتی ہے تو وہاں تک آتی ہے، اور فرشتے وہاں سے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو بارڈر کی بیری، یہ بارڈر ہے، وہاں سے کوئی آگے بڑھ سکتا نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی بڑھ نہیں سکتا ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے بڑھے، اور بڑھ کر کے عرش تک گئے، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی نہیں ہوئی، وہ کب مختلف مسائل ہیں۔ خیر یہ مسئلہ ایسا ہے ہم جس کے تہ تک پہنچ سکتے نہیں ہیں کہ دیکھا آپ کو اصلی شکل کے اندر دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس، جبکہ آپ کو لے جایا گیا آسمانوں کے اندر، جبکہ آپ کو لے جایا گیا رات کے موقع کے اوپر آسمانوں کے اندر، اسرا کے معنی ہی کے اندر رات کے موقع کے اوپر لے جانا، یا کہ آپ کو لے جایا گیا آسمانوں کے اندر۔ اور سدرہ کیا چیز ہے؟ وہ درخت ہے، نب کن بھی ہے اور نب کن، نون کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور نون کے فتح کے ساتھ بھی۔ اور وہ درخت ہے، بیری کا درخت ہے، عرش کی دہانی سمت، عرش کی جو جنت ہے، وہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور عرش کے نیچے ہے۔ عرش گویا کہ جنت کی چھت ہے، عرش جنت کی کیا ہے؟ چھت۔ اور 7واں آسمان جو ہے وہ جنت کی زمین ہے، جنت کی زمین ہے۔ ان یمین العرش کے دہانی سمت لا یتجاوزها، اس سے کوئی ملائکہ میں سے کوئی سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، اور ان کے علاوہ نہ فرشتہ اور نہ ان کے علاوہ کوئی بھی جگہ سے آگے بڑھ سکتا نہیں۔ اندھا جنت الماوا، اسی کے پاس، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے،
جنت الماوا. ماوا کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی طرف پناہ لیتے ہیں، اس کی طرف ٹھکانہ لیتے ہیں ملائکہ اور شہداء کی روحیں اور متقین کی روحیں یا متقین کی روح کا ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ تمام مومنین کی روحیں وہی پناہ لیتی ہے، خالی متقین نہیں بلکہ تمام مومنین بھی ہوتی ہے، ان کی سب روحیں کہاں چلی جاتی ہے؟ اعلی علیین کے اندر چلی جاتی ہے. اذ یکش سدرۃ ما یکش، جس وقت تک کہ بیری کے درخت کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیزیں ما یکشا جو ڈھانپ رہی تھی. آپ کہاں تک گئے؟ سدرۃ المنتہا گئے، بلکہ بات سے بھی آگے گئے. تو سدرۃ المنتہا کے پاس نبی اسلام کو دیکھا. کس وقت دیکھا؟ جب کہ درخت کو دیکھا اور درخت کو ڈھانپ رہی تھی جو چیزیں ڈھانپ رہی تھی. کیا چیزیں ڈھانپ رہی تھی اس کی وضاحت نہیں کی ہے، اس کی تفسیر حدیث کے اندر کی گئی ہے کہ سونے کے پتنگے، سونے کے جیسے جگنو ہوتا ہے نا جو رات میں کیا کرتا ہے؟ چمکتا ہے. اب درخت پر بیٹھتا ہے تو درخت کیسا لگے گا؟ خوشنما لگے گا. تو ایسے گویا کہ پرندے تھے جو سونے کے تھے جو جگمگ ہو رہے تھے، جیسے لائٹنگ کرتے ہیں نا جگمگ وغیرہ کے، تاکہ آدمی کی آنکھیں کھینچے اور ہوٹل کی طرف مائل ہو جاوے، لائٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے. تو وہ درخت بھی کیسا کیا ہوا تھا؟ لائٹنگ کیا ہوا تھا کہ سونے کے پتوں، سونے کے پرندوں، سونے کے پروانوں کے ذریعے سے اس کو لائٹنگ کی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ مراد ہے. یہ ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، حضور معراج کرائی گئی تھی، آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، تو فرشتے دیکھنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دیتی تھی، تو وہ ہر پتے پر فرشتے آ کر بیٹھ گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے. تو فرشتوں نے ان کو کیا کر لیا تھا؟ اس درختوں کو گھیر لیا تھا. من طیر، پرندے سے، اور اس کے علاوہ. اور عید یہ لراؤ کا معمول ہے. اذ یکش سدرۃ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلًا، اور آپ کو دیکھا ہے دوسری دفعہ کب دیکھا ہے؟ جب کہ سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیزیں جو کہ ڈھانپ رہی تھی. اور اذ یہ رآہ کا کیا ہے؟ معمول ہے. ما زاغ البصر، آنکھ نہ تو ہٹی اور وما طغى، اور نہ تو تجاوز کیا. اور آنکھ نہ تو ہٹی اور نہ تو تجاوز کیا. ایک آدمی نئی چیز دیکھتا ہے تو نئی چیز دیکھتے وقت یا تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مقصود بھی ذات نہیں دیکھتا ہے، نگاہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، دوسری جگہ دیکھنے لگتا ہے، یا کہ اس کے دیکھنے کے ساتھ ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے. تو جس توجہ کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا چاہیے ایسا توجہ کے ساتھ نہیں دیکھتا ہے، ذرا نگاہ آگے بڑھ جاتی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ جو اسلام کو آپ نے دیکھا، اور کس طرح دیکھا؟ کہ آپ ہی کو دیکھا، برابر نگاہ جمی، نگاہ وہاں سے ہٹی بھی نہیں کہ آپ کو دیکھا ہی نہیں اور دوسری چیز کو دیکھ لیا. یا ہے کہ آپ کے دیکھنے کے ساتھ تھل تملتا ہو گیا کہ ساتھ میں دوسری چیزیں بھی کیا کر لی؟ دیکھ لی. ایسا بھی نہیں، نگاہ برابر آپ کے جبر جمی رہی اور جب اسلام کو برابر اچھی طرح آپ نے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا. یہ تاکید کرنی ہے باقاعدہ، بار بار بتا رہا ہے کہ جو اسلام کو دیکھا ہے اور اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے اور اچھی طرح دیکھا ہے، دل کے ذریعے سے بھی دیکھا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے بھی دیکھا ہے، اور بالکل نگاہ ان پر کیا ہو گئی تھی؟ جم گئی تھی. جیسے تیسے دیکھا ایسا نہیں، سرسری نگاہ سے دیکھا ایسا نہیں، بلکہ آنکھ ان پر برابر کیا ہو گئی تھی؟ جم گئی تھی. ما زاغ البصر من النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو ہٹی، وما طغى، اور نہ تو تجاوز کیا، نہ تو آگے بڑھی. ای ما مال بصرو، آپ کی آنکھ نہیں ہٹی اپنی مری سے جو مقصود لہو تھا، جو مقصود جس کو دیکھنا مقصود تھا اس کی مری سے، اس دیکھنے کی جگہ سے نہیں ہٹی. ولا جاوز، اور نہ اس سے آگے بڑھی اس رات کے اندر. کون سی رات میں؟ معراج کی رات کے اندر، لیلۃ الاسراء کے اندر، معراج کی رات میں. لقد رأى فيها من آیات رب الکبریٰ، تحقیق دیکھا اس کے اندر، اس رات کے اندر دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. اس رات کے اندر معراج کے موقع پر جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذابات کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، بہت بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی. تحقیق دیکھا اس رات کے اندر اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو. کبریٰ کی تفسیر کی اعظام کے ذریعے سے. من آیاتی لقد رأى، دیکھا. کس نے دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. کیا دیکھا؟ اپنے رب کی نشانیاں دیکھی. اور کبریٰ اس کی صفت ہے، کبریٰ اس کی صفت ہے. یا یوں کہو کہ کبریٰ فاعل ہے کہ مفعول ہے. دیکھا، حضور نے دیکھا. کیا دیکھا؟ بڑی بڑی چیزیں دیکھی. کبریٰ بڑی بڑی چیزیں دیکھی. من آیات ربی، اس کا حال ہے، اس حال کے اندر کہ وہ آپ کے رب کی نشانیوں کے اندر سے تھی. وہ بڑی بڑی چیزیں آپ کے رب کی نشانیوں کے اندر سے تھی. کبریٰ کا معنی کیا؟ اعظام، بڑی بڑی چیزیں. بعضا یہ من آیات ربی، یہ من تبیزیہ ہے کہ اپنے رب کے بعض بڑی بڑی نشانیاں سب نہیں دیکھی بلکہ بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. پس کیا دیکھا؟ پس دیکھا عالم ملکوت کے عجائبات کو. پس دیکھا عالم ملکوت کے عجائبات کو دیکھا. کیا دیکھا؟ اسی عجائبات میں سے رفرفن خضرن، ایک رفرف کو دیکھا سبز قسم کا،
ایک سبز قسم کا قالین دیکھی، ایک سبز قسم کا بادل دیکھا۔ رف رف یہ مخلوقات میں سے ہے، جیسے انبیاء کو سیر کرنی ہوتی ہے تو کس کو لایا جاتا ہے؟ کس کو لایا جاتا ہے؟ براق کو۔ دنیا میں زمین پر سفر کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو سفر کہاں سے کرنا تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا تھا تو کیا لایا گیا؟ براق لایا گیا، تو براق کے سفر کروایا گیا۔ یہ تو زمین کی سواری ہے، مگر آسمانوں پر اگر سفر کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ کس سے کام لیا جاتا ہے؟ رف رف سے۔ فرماتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جب اسلام وہاں تک میرے ساتھ تھے، پورے ساتھ میں لے کر چل رہے تھے، برابر سب مجھے بتا رہے تھے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اب رک گئے، وہاں سے آپ آگے بڑھ سکتے نہیں تھے۔ تو پھر ایک رفرف آیا، ایک قالین، ایک چادر، ایک بادل جیسا کوئی آیا، کوئی چیز مجھے اندر ڈھانپ لیا اور مجھے لے کر کے آگے بڑھا، وہ اور آگے بڑھا، اور کس کے سامنے جا کر مجھے رکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ حضور سے بات چیت ہوئی وغیرہ جو بھی ہوا، وہ مسئلہ مستقل، یعنی کلام اللہ کے آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں کر سکتا مگر وحی کے ذریعے سے۔ تو دیکھنا الگ ہو، دیکھا اس وقت موقع کے اوپر، باقی پھر جب وحی بھیجی گئی اس وقت دیکھنے کا موقع نہ آیا ہو، اس وحی الگ سے کی گئی ہو۔ تو پھر وہ رفرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھ لیا، اس کے بعد پھر رفرف ہی میں لپٹ گئے، آپ پھر نیچے آ گئے اسلام کے پاس، اور بعد پھر ان کو نیچے لے آئے۔ تو یہ خاص چیز ہے رفرف۔ سد افق السما، کہ جس رفرف نے آسمان کے افق کو گھیر لیا تھا، اور دیکھا جب اسلام کو کہ ان کے 600 بازو ہیں، ان کے 600 پر ہیں۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة اللتين قبلها اللتين قبلها الأخرى صفة ذم للثالثة وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ومفعول أفرأيتم الأول اللات وما عطف عليه والثاني محذوف والمعنى أخبروني لهذه الأصنام قدرة على شيء ما تعبدونها على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزل ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة من زازه يزيزه إذا ظلمه وجار عليه إن هي أي ما المذكورات إلا أسماء سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها ما أنزل الله بها أي بعبادتها من سلطان حجة وبرهان إن ما يتبعون في عبادتها إلا الظن وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالبرهان القاطع فلم يرجعوا عما هم عليه أم للإنسان أي لكل إنسان منهم ما تمنى من الأصنام تشفع لهم ليس الأمر كذلك فلله الآخرة والأولى أي الدنيا فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى. بس یہاں تک جو مضمون ذکر کیا گیا ہو رسالت کا مضمون تھا، گویا کہ ایک سند بیان کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کو اتارا ہے، کس کے واسطے سے؟ جب اسلام کے واسطے سے، اور ان کی صفات ذکر کیے گئے کہ کیسے طاقتور ہے، کیسے ان کے بازو ہے، اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بھی ساتھ میں ذکر کیا گیا کہ ان کو آسمانوں پر لے جایا گیا اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے قادر مطلق جن کی یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، جو ایسی صفات کے مالک ہیں، جب اسلام پیغام لے کر کے آنے والے وہ ایسی صفات کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بس اسی سے پتہ چل گئی کہ سدرۃ المنتہا پر سب کو بارڈر لگا دی، وہاں سے کو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے عظیم اور کتنے شان والے ہیں کہ اتنی ان کی عظمت ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے فرشتے بھی وہاں پر بس آگے معمولی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جن کی صفات یہ ہے، جو کلام اللہ کو اتارنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے ہیں، جب اسلام کو پیغام لے کر بھیجنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اور مد مقابل تمہارے معبودان باطلہ لات منات عزا، یہ سب ایسے معبودان باطلہ، کیا جوڑ ہے ان دونوں کے اندر؟ کوئی ان کے اندر کوئی طاقت ہے؟
کوئی چیز معمولی طاقت بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق، تو اس اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق کو چھوڑ کر تم ایسی بتوں کی پرستش کرتے ہو، یہ پرستش کے لائق ہے کیا تمہارے پاس کی کوئی دلیل ہے؟ دلیل نقلی ہو، دلیل عقلی ہو، کوئی پیش کرو دلیل ہو، تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خالی تم نے اس کی کیا رکھ دی ہے؟ نام رکھ دی ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور ہماری سفارش کریں گے۔ کیا انسان کی ہر تمنائی پوری ہوتی ہے؟ انسان جو سوچتا ہے ایسی تمنائی پوری ہوتی ہے؟ اس کی کوئی تمنائی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو تمہارا یہ سوچنا کہ معبودان باطلہ جو فرشتوں کے نام پر رکھ دی ہے اور فرشتوں کے شکلوں پر بنا دی ہے، کسی کے 6 ہاتھ بنا دیے، کسی کے 3-4 چہرے بنا دیے، انسان میں ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے کہ جس کے 6 ہاتھ ہو یا جس کے زیادہ چہرے ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے اندر ایسی شکلیں موجود ہو، تو فرشتوں کی ایسی شکلیں بنا دی گئی۔ تو جب کہ تم اس بات کے قائل ہو کہ ہماری سفارش کریں گے، یہ کوئی سفارش وغیرہ کرنے والے نہیں ہے۔ سب چیزوں کے مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، آخرت کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہی ہوگا، تمہاری چاہت چلنے والی نہیں ہے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، پس کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ اور منات ثالثہ اخریٰ کو کہ ان میں کوئی طاقت ہے؟ کہ ان میں کوئی طاقت ہے؟ یا کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ اور منات ثالثہ کو کہ کیا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کہ کیا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یہ مفعول افرأیتم کتنے مفعول چاہتا ہے؟ 2 مفعول۔ کیا پس تم نے دیکھا، فاعل تو کون بنا؟ تم۔ کیا تم نے دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ مفعول اول لات عزیٰ منات، ان کو دیکھا۔ کیا اب آگے مفعول ثانی، کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو، کیا ان میں کوئی طاقت ہے؟ یہ مفعول ثانی، ایک قول یہ قول۔ دوسرا قول، کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بیٹیاں ہیں جو نکلتا ہے لکم الذکر ولہ الانثیٰ کے ذریعے سے نکلتا ہے جو۔ کیا پس تم نے دیکھا لات اور عزیٰ اور منات، یہ تینوں بتوں کے نام ہیں، لات اور عزیٰ اور منات۔ اور منات کون سا؟ 3rd کلاس کا، اور منات الثالثہ کون سے کلاس کا؟ 3rd کلاس کا۔ اللتین قبلہ، وہ 3rd کلاس کا ہے، ثالثہ ہے، 3rd کلاس کا ہے ان 2 سے جو اس سے پہلے ہے، ان 2 کے مقابلے میں جو اس سے پہلے ہے۔ پہلے والا کون؟ لات۔ دوسرے نمبر کا عزیٰ۔ لات عزیٰ تو آگے درجے کے، لات اور عزیٰ تو آگے درجے کے۔ منات کا کون سا کلاس کر دیا؟ 3rd کلاس۔ الاخرى جو نیچے درجے کا ہے، الاخرى جو نیچے درجے کا ہے۔ الاخرى یہ صفت ضم ہے ثالثہ کی، یہ اخرى صفت برائی کی صفت بیان کرنا ہے ثالثہ کی۔ تیسرے کلاس کا ہے، 3rd کلاس کا ہے، اور آخری ہے یہ کون سا ہے؟ منات۔ جیسے ہندوستان کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بت بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بت بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے مندر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بت بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے وہاں پر بھی ایسا ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے اور بڑے بڑے بت بھی تھے۔ تو بڑے بڑے بت کتنے تھے؟ 3، لات عزیٰ اور منات۔ لات جو تھا وہ طائف والوں کا بت تھا۔ کس کا بت تھا؟ طائف والے اس کو بہت مانتے تھے۔ عزیٰ یہ قریش والوں کا تھا بڑا بت جو مقام نخلا کے اندر جو تھا، اور یہ منات جو تھا وہ اوس اور خزرج والے مانتے تھے، اور بنو خزاع والے مانتے تھے، اور نہیں اوس اور خزرج والے مانتے تھے منات کو۔ یہ مدینہ کے قریب تھا، مکہ سے بہت دوری پر تھا، تو اخرا کے معنی دوری پر، جو مکہ سے بہت زیادہ دوری پر واقع تھا۔ تو اس کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، مکہ والے قریش والے اس کو کم درجہ دیتے تھے، ان دو کو زیادہ مانتے تھے، لات اور عزیٰ کو۔ تو اس کا ذکر لات عزیٰ کو پہلے کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا منات یہ جس کو تم کس کا مانتے ہو؟ 3rd کلاس کا مانتے ہو۔ وہ معبود تو مانتے ہیں اس کو بھی، مگر اتنا درجہ جس کا اتنا درجہ دیتے ہیں اس کو اتنا درجہ دیتے نہیں ہیں۔ یہ صفت ضم اخرى ثالثہ کی۔ اور یہ تینوں جو ہے لات عزیٰ اور منات، یہ تینوں پتھروں کے بت ہیں، پتھروں کے بت ہیں۔ مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے۔ اور ارائیتم کا پہلا مفعول لات ہے، اور وہ تمام چیزیں جو جس پر اس کا عطف کیا گیا ہے، یعنی عزیٰ اور منات ثالثہ، اور پہلا مفعول لات ہے، اور وہ چیزیں لات کے ساتھ کہ جس پر اس کا عطف کیا گیا ہے۔ کس کا عطف کیا گیا ہے؟ عزیٰ اور منات ثالثہ۔ اور دوسرا مفعول محذوف ہے، اور خلاصہ کیا معنی کیا نکلے گا؟ معنی یہ نکلے گا کہ تم مجھے خبر دو ان بتوں کے بارے میں کہ کسی چیز پر شیئما کسی بھی چیز پر قدرت ہے، تم مجھے خبر دو الہادی کہ کیا ان بتوں کے لیے کسی بھی چیز پر قدرت ہے۔ فتعبدونہا، پر تم اس کی عبادت کرتے ہو اللہ عز و جل کو چھوڑ کر کے جو قادر ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل کو چھوڑ کر کے جو قادر ہے ان تمام باتوں پر کہ جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ جو بڑے قادر ہے، جو اسلام کو بھیجنے والے، حضور کو بھیجنے والے، کلام اللہ اتارنے والے، اور حضور کے معراج کا واقعہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کی گئی؟ قدرت بیان کی گئی۔ تو ایسے قادر کو چھوڑ کر کے ایسے بتوں کو پوچھتے جن میں کوئی طاقت نہیں ہے۔
فلما زاموا، اور جب انہوں نے گمان کیا نیز کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہے، ما کراتہم، ان کے ناپسند کرنے کے باوجود بنات کے، ان کے، حالانکہ مشرکین بنات کو پسند کرتے نہیں تھے بلکہ کیا کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، تو ان کے ناپسند کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تجویز کی، بیٹیاں تجویز کی، اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نزل اتارا اللہ تعالیٰ نے، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے مذکر اور اس کے لیے مؤنث، اپنے لیے مذکر پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے کیا پسند کرتے ہو، مؤنث پسند کرتے ہو۔ تل کا، یہ تمہاری تقسیم اوپر والی، کہ اپنے لیے کیا مذکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے مؤنث، یہ تقسیم تمہاری تب تو بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، بڑی دھندلی تقسیم ہے، بڑی دھاندلی ہے، بڑی زیزا کی معنی ظالمانہ۔ یہ کیسی تقسیم کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرو وہ کس کے لیے پسند کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ مذکر کی ضرورت ہے نہ مؤنث کی ضرورت ہے، پھر بھی تمہیں تقسیم کی، تو کیسی تقسیم کی کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے کس کے لیے پسند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ تل کا، یہ تقسیم کون سی تقسیم جو سمجھ میں آ رہی ہے کس سے، الکم الذکر ولہ الانثی، جو تقسیم سمجھ میں آ رہی ہے یہ تقسیم تب تو یہ ظالمانہ تقسیم ہے۔ ای جائرۃ، زیزا کا معنی کیا زائرۃ، یہ جیزا کس سے نکلا ہوا ہے، جازا یجیزو، جازا جازا یعنی زا اور یا، اصل زا یا ہے اور یا کیا بن گیا ہے علی، اور بازو نے ز حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے، زیزا، زی حمزہ کے ساتھ زیزا بھی اور زیزا بھی۔ اذ ظلمہ، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، وجار علیہ، اور اس پر اللہ، جبکہ انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا، یعنی زیزا کا معنی کیا کہ مراد کیا کرنا ہے، اگر ایسی تقسیم ہے تو یہ تو بڑی تقسیم کیسی ہے، ظالمانہ تقسیم ہے۔ انہیا، یہ نہیں ہے، انہیا کا معنی کیا، نہیں ہے مذکورات، کون سے مذکورات، لات عزا منات وغیرہ سب نہیں ہے مذکورات، مگر نام، سمیتموہا، کہ تم نے ناموں کا نام رکھ دیا ہے، سمیتموہا، اس کی تفسیر کس سے کی، سمیتم بہا، اب ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، اسما کی طرف، تو اسما کا اسما یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، تو مراد کیا ہے، مسمى، اسے تفسیر کس کے ذریعے سے کی، سمیتم بہا، کہ تم نے ان کے ذریعے سے چیزوں کے کیا رکھ دیے، بتوں کے نام رکھ دیے۔ یہ مذکورات نہیں ہے مگر نام صرف، کہ جس کے تم نے نام تجویز کر دے، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے کس کے نام تجویز کر دیے ہے، بتوں کے، کہ جس کو تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر، اس کی عبادت کے اوپر کوئی دلیل اتاری نہیں ہے، سلطان کے معنی کہ حجت اور برہان، کہ کوئی دلیل اس پر اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں۔ ان ما یتبعون، ان کے معنی کیا ما نافیہ، کہ تو وہ اتباع نہیں کرتے ہیں اس کی عبادت کے اندر مگر ظن کا، گمان کا، بس دل میں آ گیا یہ بت ہے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، خیالات کے اتباع کرتے ہیں، حقیقت کچھ ہے نہیں، وہ اتباع نہیں کرتے ہیں مگر گمان کا۔ وما تحول الانفس، اور ان چیزوں کا جو ان کے جی میں آ جاوے، اور ان چیزوں کا ما تحول الانفس، جو ان کے جی کے اندر جو باتیں آ جائے، جو جی ان کا کہا کہ اس پیپل کو معبود بنانا تو پیپل کو بنا دیا، سانپ کو معبود بنانا سانپ کو بنا دیا، کسی جس کا خیال دل میں آ گیا اس کو معبود بنا دیا۔ مما، ان چیزوں میں سے جو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، یعنی یہ بات کہ ان کے لیے اللہ کے پاس سفارش کریں گے، یعنی یہ بات کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کیا کریں گے، سفارش کریں گے، مگر ان کا گمان ہے، شیطان نے مزین کر دیا ہے، کوئی سفارش کرنے والے نہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر برہان قاطع کے ذریعے سے، صاف دلیل کے ذریعے سے، پس وہ نہیں لوٹے اس چیز سے کہ جس پر وہ تھے، ان اصنام کی عبادت کے اوپر تھے، بتوں کی عبادت کے اوپر تھے، اس سے نہیں لوٹے۔ حضور کے ذریعے سے بات صاف واضح آ گئی تو ان کو کیا ہو جانا چاہیے تھا، لوٹ جانا چاہیے تھا، صحیح راستے پر آ جانا چاہیے تھا، مگر پھر بھی صحیح راستے پر وہ آئے نہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے تمنا کی، یعنی ایسا نہیں، جو تمنا کرتا ہو پوری ہو جاتی ہے۔ تو معبودوں سے جو چیز بھاگتے ہو، معبودان باطلہ سے، کیا تمہارے کام کر لیتے ہو؟ کچھ بھی کام نہیں کرتے ہیں، تو تمہارا یہ گمان کہ ہماری سفارشیں بنیں گے، یہ تمہارا گمان پورا ہونے والا نہیں ہے، کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ کیا انسان کے لیے، یا ان میں سے، یعنی ان میں سے انسان کے لیے ما تمنا، کیا وہ چیز ہے جو اس نے تمنا کی؟ ام استفہامیہ ہے، مگر کس کے معنی میں؟ انکار کے معنی میں، یعنی جو یعنی نہیں ہے، یعنی مین تفسیر مین وضاحت کر رہا ہے، یعنی یہ کہ اصنام ان کی سفارش کریں گے، معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آخرت اور اولا، اولا کے معنی کیا کیا؟ دنیا، پس اللہ ہی کے لیے آخرت ہے اور دنیا ہے، پس ان دونوں میں نہیں واقع ہوگا مگر وہی بات جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے،
دنیا کے اندر بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے، اور آخرت کے اندر نجات اسی کو ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے. اور کس کے بارے میں ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ؟ مومنین کے بارے، ایمان والوں کے بارے میں. تو نجات صرف کس کو ملے گی؟ یہ بہت کچھ کمانے والے نہیں. اس میں کون سا مضمون ذکر کیا گیا؟ توحید کا مضمون، کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ معبودان باطلہ عبادت کے لائق نہیں. سبحان اللہ.